ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن وحبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا قرة أعيننا مطلوبنا مقصودنا موجودنا آلانا ومولانا وملجانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر من مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند میں پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر. بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر. نال جو محبوب تے گزریا
غافل نہ بن اپنا بے خبر غافل نہ بن اپنا بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بھول گیا ایک کر کے وعدہ تو نال اپنے محبوب دے بھول گیا کر کے وعدہ تو نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت دا او وعدہ پرانا یاد کر عالم لاہوت دا او وعدہ پرانا یاد کر خالی پنجرا رہ جانا اے پنچھی اندروں اڑ جاسی خالی پنجرا رہ جانا اے پنچھی اندروں اڑ جاسی عارضی گر چھوڑ دے تے اصلی گرانا یاد کر عارضی گر چھوڑ دے اصلی گرانا یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ بھی حمد و ثنا و بعد نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آپ تے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد تے لا تعداد درود و سلام حضرات محترم ماہ رجب المرجب دا آغاز اور پہلا جمعہ الحمدللہ اللہ رب العزت بے حد لا تعداد شکر احسان ہے کہ مالک کائنات نے سانو زندگی وچ دوبارہ جمعۃ المبارک دا خوبصورت تے برکتاں والا دن عطا فرمایا اور اس دن اندر اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی عزیزان گرامی اے مہینہ او مہینہ ہے کہ جس مہینے اندر آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاماں نو اپنے جانثاراں نو
عبادت دا شوق بڑھان دی ترغیب دیندے سن۔ فرمایا کہ مہینہ عبادت دے بیج بون دا مہینہ ہے، شبان دا مہینہ اس بیج تے اس فصل تے اپنے آنسواں نال اشکاں نال پانی لاؤن دا مہینہ ہے، تے رمضان اس فصل نو کٹن دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دی برکت یہی کافی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو رجب اللہ دا مہینہ ہے، رجب اللہ دا مہینہ ہے، تے شبان میرا مہینہ ہے، تے رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ رجب اللہ دا مہینہ، اللہ اکبر کبیر۔ رجب تا مطلب کی یہ پہلے سن لو پھر اگے چلنے ہیں۔ رجب ایک نہر دا نام ہے جڑی جنت وچ، ایک نہر دا نام ہے جڑی جنت وچ اور او دا پانی دودھ نالوں زیادہ سفید، شہد نالوں زیادہ میٹھا تے برف نالوں زیادہ ٹھنڈا تے خوبصورت ترین۔ تے فرمایا او دا پانی ملے گا اونوں جیڑا اس مہینے اندر کثرت نال روزے رکھے گا، کثرت نال روزے رکھے گا۔ اور روزیاں دے بارے بھی سرکار فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اس مہینے دے پہلے دن روزہ رکھے 3 سال دے گناہاں دا کفارہ ہے۔ یکم رجب پہلے دن دا روزہ جیڑا اس مہینے دا پہلے دن دا روزہ رکھے 3 سال دے گناہاں دا کفارہ ہے۔ جیڑا دوسرے دن دا روزہ رکھے وہ 2 سال دے گناہاں دا کفارہ ہے۔ جیڑا تیسرے دن دا روزہ رکھے انہوں 1 سال دے گناہ دا کفارہ ہے۔ پھر انج باقی سارے روزے جیڑا رکھے انہوں پھر ہر ایک روزے دے بدلے 1 مہینے دے گناہاں دا کفارہ ہے۔ وہ کیڑیاں کو برکت والا مہینہ ہے جس مہینے اندر اللہ نے اپنے یار نال ملاقات دا ٹائم پسند فرمایا ہے۔ یہ بھی برکت بے شمار برکات نے، پر کنا برکت والا مہینہ ہوئے گا کہ رب نے یار نال ملاقات واسطے اس مہینے دا انتخاب کیا، اس مہینے دا دسیا لوگوں کہ یہ مہینہ۔ اور پھر یاد رکھو یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ایک قبل الاسلام یعنی اسلام تو پہلے بھی یہ مہینہ عظمت والا سی، لوگ اے دے اندر حرمت والا مہینہ سی، اے دی عزت و عظمت اسلام تو پہلے۔ اور بلکہ ایسے مہینے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی دے اندر کشتی نوح جدو بنائی اور جس دن کشتی تے سوار ہوئے وہ بھی رجب دا مہینہ، وہ بھی رجب دا مہینہ سی۔ اور اس مہینے اندر حضور علیہ السلام اپنی امت نو عبادت دا شوق بڑھان واسطے صحابہ کرام اپنے غلاماں نو بے شمار باتاں سرکار نے فرمائیاں اور بے شمار فضائل بیان کیتے، روزیاں دے فضائل بیان کیتے۔ قرآن کریم دی جڑی آیت میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے نیکیاں وچ سبقت حاصل کرو، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت دا پس منظر تے ہو رہے پس منظر تے قبلے دے والے نالے، لیکن فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیاں وچ سبقت حاصل کرو، نیکیاں وچ ایک دوسرے نال ود کے نیکی کرو۔ اور اے او مہینہ ہے جس مہینے اندر نیکی جنی زیادہ کرو نیکی دا ثواب بھی بڑھ جاندہ ہے۔ عام مہینے اندر نیکی کریے او دا ثواب ہو رہے، حرمت والے مہینے وچ نیکی کریے تے او دا ثواب ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس مہینے نو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جیڑا بندہ اس مہینے اندر جنیاں زیادہ نیکیاں کرے تاکہ یہ نیکیاں کرن دا جڑا ہے انہوں عادت پہ جائے، او دا ذہن بن جائے، پھر اگو شعبان آئے،
پھر رمضان آئے، پھر رمضان دی تے ہر رات ہی رحمتاں والی ہے، تے ہر رات ہی برکتاں والی ہے، تاکہ 2 مہینے پہلے اللہ نے ایسا مہینہ عطا کیتا، ایسی برکتاں والا مہینہ عطا کیتا اور ایسا شوق بڑھان دا طریقہ اختیار دے دیتا کہ تاکہ تہاڈا شوق بڑھ جائے، عبادت ال شوق آ جائے، عبادت ال ذہن بن جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے اس مہینے اندر عبادت کرن دا کی ثواب ہے۔ عبادت کردیاں کردیاں بندے دا ذہن عبادت وال بن جائے، جس ویلے بن جائے گا پھر جدو رمضان آئے گا، رمضان وچ پھر عبادت تے جڑا ہے ثواب اور زیادہ ہو جاندا ہے، تے اللہ یہی تے چاہندا ہے کہ میرے بندے انہاں دا عبادت انج دا ذہن بنیا ہوئے کہ روزے آن تے او دنے بھی عبادت کرن، راتی بھی عبادت کرن، صبح بھی عبادت کرن، شام بھی عبادت کرن، وہ ہر ویلے عبادتاں کرن، تاکہ میں انہاں نو اجر و ثواب زیادہ عطا فرماواں، تاکہ میں انہاں نو ایدا اجر زیادہ تو زیادہ عطا فرماواں۔ او کڈا کریم مالک ہے، کڈا عظیم مالک ہے، جنوں اپنے بندیاں دی کنی کو جڑا ہے اپنے بندیاں دے بارے کتنا جڑا ہے اجر رکھیا ہویا ہے کہ کئی مہینے تے کئی پیکج دے رہا ہے، لوگو اے رات گزارو تے انج ثواب ملے گا، اے دن گزارو انج ثواب ملے گا، اے ٹائم گزارو، اے مہینہ انج گزارو تے انہا ثواب ملے گا۔ ہر دن واسطے ایک تے ہوندا بندے نے عبادت کرنی انہوں دا ثواب ملنا ہے، لیکن ایک ہوندا پیکج کی ہے۔ بندے نے مثال دینا وا کہ بندہ کسی نو کال کرے فون تے، پیکج نہ لگیا ہوئے، وہ گھنٹہ کال کرے تے او دا 100-200 دا بیلنس اڑ گیا لگ گیا، لیکن اگر پیکج لائے 6 روپے دا تے 2 گھنٹے کال کر لے، اے وے پیکج تے اون بندہ عبادت کرے، نفل پڑھے، انہوں ثواب ملتا رہندا ہے۔ لیکن جدو پیکج دے نال کرے نا کہ ایک رات وچ روزیاں دی رمضان دی ایک رات انج 2 نفل پڑھ تے او 2 نفل دا ثواب او ساری رات دے عام دناں دے نفلاں نالوں ود جاندا ہے۔ اے اللہ پاک دا اپنے بندیاں اُتے احسان عظیم ہے کہ لوگوں کسے بہانے نال اودی بارگاہ وچ آ جاؤ، اودی بارگاہ وچ جھک جاؤ، میرا مالک بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا مالک بڑا کریم ہے۔ آؤ مسلمان بھائیو اگے چلیے، دیکھو نا منگن دا بھی طریقہ ہونا چاہیے، ہر چیز دا ایک ذہن ہونا چاہیے۔ اسی دیکھو نا اللہ نے پیکج دے کے لوگوں نے دسیا کہ لوگوں عبادت دا شوق بڑھان واسطے ہے نا کہ انج کرو گے تے انج ثواب ملے گا، انج کرو گے، لیکن ساڈی ترجیحات اسی کس ول جا رہے ہیں؟ ساڈی ترجیحات کی نے؟ کیا اسی عمرے دا ٹکٹ رکھی دا ہے قرآن اندازی نال؟ مثال دے رہے قرآن اندازی ہوندی ہے جی فلاں محفل ہوئے گی اودے چ قرآن اندازی چ 3 عمرے دے ٹکٹ نکلے، 4 عمرے دے ٹکٹ نکلے، حالانکہ عمرے دے ٹکٹ کسی حدیث تو ثابت نہیں، کسی حدیث تو ثابت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ناجائز ہے، جائز ہے لیکن ثابت نہیں۔ صحابہ نے کام کیتا نہیں، حضور نے کام دی ترغیب دیتی نہیں، ہن حضور نے کیڑی ترغیب دیتی تے اساں کی کیتا؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تانوں پتہ لگ جائے، ویکھو نا عبادت دا کیویں شوق بڑھا رہے نے سرکار، اگر تانوں پتہ لگ جائے کہ پہلی رکعت وچ نماز پڑھن دا کتنا ثواب ہے تے تسی ایک دوسرے نال لڑائی کرو کہ میں پہلی رکعت کرنا ہے تے پھر او دے واسطے تسی قرآن اندازی پاؤ، قرآن ڈالو کہ جدا قرآن وچ نہ آ جائے او پہلی رکعت وچ ہوئے گا۔ ہن مینوں دسو عمرے دیاں تے قرآن اندازیاں ہو گئیاں، پہلی رکعت دی قرآن اندازی کنے کری؟ کیا ساڈی یہ ترجیحات ہے کہ اسی یہ کریے؟ دوسری حدیث سرکار فرمایا کہ اگر تانوں پتہ لگ جائے کہ اذان اور اقامت کہن دا کی ثواب ہے کہ تسی ایک دوسرے نال قرآن اندازی کر کے او کہ میں پڑھنی ہے، دوسرا کہ میں، اگر علم ہو جائے کہ دا ثواب کتنا ہے، لیکن اسی کدی اذان و اقامت تے قرآن اندازی پائی نہیں، اسی کدی یہ دے بل ذہن بنایا نہیں، کدی سوچیا نہیں۔ اسی اے تے ضرور آنے کہ بیٹا اگر تم فرسٹ آئے تو میں تمہیں فلاں چیز لے کے دوں گا، اگر تم جو ہے وہ سکول میں پہلی پوزیشن پر آئے تو میں تمہیں یہ چیز لے کے دوں گا۔ کدی اسی یہ بھی آکھیا پتر جی تو پورا مہینہ فجر دی نماز با جماعت پڑھی تے تینوں میں فلانی شے لے کے دیا؟ کدی آکھیا ساڈا ذہن ہی نہیں۔
ساڈا اس طرف مائنڈ ہی نہیں بنایا، لوگوں نے دسے نہیں گیا کہ اے بھی چیز اسی اپنی اولاد دی تربیت کیتی ہوئی نہیں۔ یاد رکھو ہونا تے چاہیے سی کہ اعلان ہوندا، باپ اپنے بچیاں نوں کہندا بیٹا جیڑا تواڈے چوں پورا 1 مہینہ مسجد اندر 5 نمازاں پڑھے تے میں انہوں فلانی شے لے کے دیا، لیکن نہیں ساڈے واسطے ضروری ہے وے او سکول وچ فرسٹ آئے، او سکول وچ پہلے نمبر تے آئے، دین تو پاویں سارے آخری نمبر تے رہے۔ تسی اس چیز تے اپنی ترجیحات ویکھ لو کہ بچہ سکول جانا ہوئے نا، او جیڑی ماں صبح اٹھ کے بچے نو سکول واسطے اٹھا سکتی ہے، کیا وہ ماں فجر واسطے نہیں اٹھا سکتی؟ سکول ضروری ہے تو فجر ضروری نہیں۔ اگے چلو، ساڈا ویکھو نا حال کی ہو گیا ہے، اسی کس حالت وچ آ گیا، کیوں نہیں ساڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں، او کیوں ساڈے جڑے نے اعمال ساڈے جڑے نے نہیں سمجھ آ رہے، ساڈی حالت زار ساڈے کاروبار چ برکتاں کیوں نہیں ہوندیاں پیاں؟ سنو اے جی اسپارہ پڑھن جانا ہے، ٹھیک ہے جی جاؤ، یہ نہیں پتا انہیں پینٹ پائی ہے، انہیں جڑا کچھا پایا ہے، نکر پائی ہے، جو بھی پایا ہے چلے جاؤ، لیکن جب سکول جانا ہے تو وردی پوری کرنی، یونیفارم پورا کرنا ہے۔ اور میں نے دسو سکول دی تعلیم آلہ ہے یا قرآن آلہ ہے؟ دسو قرآن آلہ ہے تے قرآن پڑھن واسطے اسی پاویں منہ بھی نہ دھوتا ہوئے اور جا پتر چلا جا، جہو جا مرضی لباس ہوئے جا چلا جا، لیکن جب سکول جانا ہے تو جناب یونیفارم ہی پانا ہے، ہر شے پانی ہے۔ یار اسی کیڑے پاسے ٹور پے؟ اج ساڈیاں کی ترجیحات، اج اسی جا کے رونے ہیں پیراں کو جانے، پیر جی دعا کرو کاروبار نہیں چلدا، دعا کرو اولاد ساڈا کہنا نہیں مندی۔ او بھائی اولاد تیرا کہنا کیویں مننے جدوں تو اولاد نو دین نال پائے نہیں؟ جے اولاد دا تعلق تو مسجد نال رکھیا ہوندا، اولاد نو دسیا ہوندا پتر نماز 5 ٹائم فرض ہے پڑھنی ہے، اولاد نو پتہ ہوندا میں مسجد تے جانا ہے، اولاد دا تعلق مسجد نال بنایا ہوندا، اونوں مسجد وچ راغب کیتا ہوندا، تو مسجد وچ آندا، مسجد چ سندا کہ باپ دا ادب کیویں کرنا ہے، ماں دا ادب کیویں کرنا ہے، انہوں جدوں دی ترغیب ہی نہیں دیتی، انہوں یہ پتہ ہے کہ ٹھیک ہے مسیتے جانا ہے، ٹھیک ہے تور جے نہ جائے تو نہ جائے، جے ہو جے مرضی حال جو تور جے پاویں نہ بھی جائیے تو خیر ہے، پر سکول لازمی ہے، سکول نہ گیا تو گھروں کٹ پینی ہے، پڑھن گیا تو کٹ نہیں پینی، مدرسے گئے سپارہ پڑھن گئے تو کٹ نہیں پینی، کوئی نہیں گل خیر ہے۔ جدوں اسی اپنی اولاد دے اندر اس چیز دی اہمیت ہی نہیں رکھی، او دی اہمیت یوں دوسری طرف رکھی ہے، جس چیز دی اہمیت ماں باپ دی طرفوں ملی ہے انہیں اسے پاسے جانا۔ یاد رکھو اولاد اپنے والدین نو ویکھ کے جوان ہوتی، جو تسی کرو گے کل نو تہاڈی اولاد بھی وہی کرے گی۔ اگر اج اسی اولاد وال مسجد دا تعلق بناواں گے نا تے کل نو ساڈے مرن تو بعد بھی ساڈی اولاد ساڈے واسطے ہاتھ چوک کے دعا کرے گی، کیوں؟ کیونکہ مسجد وچ آن والی ہوئے۔ میں اکثر کہنا ہونا اولاد نو نمازی بناؤ، اگر مر بھی جاؤ نا وہ ہاتھ چوک کے دعا نام ہی کرے، ہر نماز سے اے تے پڑھنا نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی، یا اللہ میرے والدین نو بھی بخش دے۔ ہر نماز پڑھنا ہے تے جے اولاد نمازی ہوئے 5 نمازاں پڑھے تے 5 نمازاں وچ کنی واری اولاد ماں پیو واسطے دعا کرے گی تے کنا کو فائدہ قبر وچ پہنچدا ہوگا۔ لیکن ساڈی ترجیحات ہے نہیں، اسی اس پاسے سوچ دے اسا کاروبار بھی کرنے نے، اسا اولاد نو کاروباری بھی بنانا ہے، انہوں سکول بھی پڑھانا ہے، لیکن جے نہیں پڑھانا تو انہوں مدرسہ نہیں پڑھانا، اس پاسے آن نہیں دینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سکول کی تعلیم نہ پڑھاؤ، ضروری ہے پڑھنی چاہیے، لیکن اپنی ترجیحات نو قرآن و حدیث پر رکھو، اپنی اولاد نو مسجد وچ لاؤ۔ اور صحابہ کرام دیکھنا آپس دے وچ کیسی انہاں دا ذہن سی، کیسی ترجیحات سن کہ اگر کسی صحابی دی تکبیر اولا فوت ہو جائے نا تو ایک دوجے نال اظہار افسوس کر دے یار بڑا دکھ ہویا، جویں تے فوت ہو جائے تے افسوس کریدا نا یار اللہ دی رضا، پھر
ایویں کسے دی پہلی رکعت تکبیر اولا تے پہلی صف رہ جاندی سی نا، او بڑا افسوس کردا سی یار بڑا دکھ ہویا کہ تیری تکبیر اولا رہ گئی ہے. یار ساڈی تے تکبیر اولا کی اساں تے کدی نماز پڑھی ہوئی نہیں. کئی دن گزر جاندے، کئی تے ایسے نے کئی مہینے گزر جاندے نے نماز مسجد المو نہیں، مسجد دے کولوں لنگنا ہوئے گا لیکن مسجد نماز نہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھ کے دے ارے رب دے کڈا وڈا جڑا ہے کرنا وا پیا کہ میں نہیں پڑھدا. اوے اپنے اعمال تے غور کر، تینوں اللہ سجدے دی توفیق ہی نہیں دیندا. تینوں اللہ سجدے دی توفیق ہی نہیں دیندا پیا. رب رزق نہیں کھوندا، توفیق سجدہ کھول، توفیق سجدہ کھولندا ہے. دعا کریا کرو اللہ سانو ہر حال وچ اپنی بارگاہ چ چکن دی توفیق دیندا رہے. آمین کہہ چھڑو. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو نا کسے دا دروازہ کھڑکائیے کسے کو منگیے تے او دیندا ہے، انج کوئی بھی نہیں دیندا. اللہ نے دیکھو نا نماز بھی بنائی ہے، سجدہ بنایا ہے. کد واسطے بنایا ہے کہ لوگ نماز چاہن کے رب کو منگن گے تے کی منگن گے. آؤ اللہ دا قرآن سنیے تے نالے نماز دی تھوڑی جی میں تانوں دس دیاں کہ جدوں نماز بندہ پڑھدا ہے تے منگدا کی ہے او دا عبادت ول تاکہ تہاڈا شوق بڑھے اسی نماز چ پڑھدے کی پڑھدے. آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم نے اندر ارشاد فرما دیتا اللہ دا قرآن بھی ہے تے ساڈی نماز بھی ہے. نماز پڑھ تے قرآن پڑھ تے سن. قرآن اندر نماز اندر بندہ کہندا کی ہے سب تو پہلے اللہ اکبر کہہ کے اللہ دی بڑائی تے اللہ دی تکبیر کہہ کے جڑا ہے اللہ دی شان تے بلند کردا ہے. پھر کی آندا ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا میں پہلے ایک مثال دے دیا. سورۃ الفاتحہ دے نا کئی نام نے، بہت زیادہ نام نے. تفسیر بیضاوی پڑھو تو 16 یا 17 نام صاحب بیضاوی نے بھی لکھے ہیں. انہاں چ ایک نام ہے سورۃ مسئلہ. مسئلہ سمجھان دی سورت، سورۃ مسئلہ. سورۃ اچیا کو سورۃ مسئلہ. گل بڑی دھیان نال سنیا جی. سورۃ مسئلہ ادا مطلب کی ہے؟ ادا مطلب ہے کہ بندہ ایک بیکاری کسی دے دروازے تے گیا، انہیں جا کے دروازہ کھڑکایا گاں بھائی انہیں جا کے انہیں کہا جی اللہ تہاڈا بھلا کرے، اللہ تانوں بڑا دے، انشاءاللہ تہاڈی اولاد جیوے، انشاءاللہ تہاڈے کاروبار چ برکت ہوے، اللہ کرے تہاڈا مال اسباب جڑا ہے وہ باقی رہے، برکتاں ہون، زندگیاں جیو. ہن جدوں انیاں دعاواں دوے بندہ آندا یار دعاواں بڑیاں چنگیاں دتیاں سو، چلو اینو کچھ نہ کچھ تے خیر پائی. اے دے برعکس اگر وہ بندہ آ کے کہے او تہاڈا مال ڈنگر سب رڑ جائے، تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے، کھانا خراب ہو جائے، تہاڈا ککھ نہ رہے، مینوں دسو تسی اونوں خیر پاؤ گے؟ بولو اچھی بولو، خیر پاؤ گے؟ آکھو گے منہ چنگا نہ ہوئے، شکل چنگی نہ ہوئے، گل تے چنگی کر، انہوں کوئی خیر نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ خیر لین واسطے اگلے دی تعریف کرنی پیندی ہے. کسی کو کچھ منگنا ہوئے تے او دی پہلے تعریف کرنی پیندی ہے. اوے اے مخلوق کو منگن دا طریقہ ہے تے جدو ساری مخلوق دے خالق کو منگنا ہے پھر کنی کو طریقہ ہے. یار ویکھو اللہ نے او دا طریقہ بھی سانو سکھا چھڑیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، ساریاں تعریفاں تیرے واسطے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یا اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، مالک یوم الدین بھی تو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
ہن بندہ ویکھو عجز و انکساری دی حد پیا کردا ہے آندا یا اللہ تینو مددگار بھی تو ہے عبادت دے لائق بھی تو ہے سجدے دے لائق بھی تے ہوئے اسی مدد بھی تیرے کولوں منگنے ہاں سجدہ بھی تیرے اگے کرنے ہاں جھکنے بھی تیرے کے سامنے آ اپنی زمین نو جھکاندے بھی تیرے سامنے آ ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی تیرے کولوں مدد منگنے آ تے تیری عبادت کرنے آ پھر رب آندا انیاں تعریفاں میریاں کیتیاں نہیں منگ کی منگنا ہے فرمایا کی منگا اگے اللہ نے ایدا بھی طریقہ دس چھڑیا ہے فرمایا اے منگی اہدنا الصراط المستقیم سدھے رستے تے چلا دے سدھے رستے تے چلا دے او رستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اللہ سانو سدھے راہ تے چلا دے سدھے رستے تے چلا دے او سدھا رستہ جنہ تے تیرے انعام یافتہ لوگ ہون انہاں دے راہ تے چلا دے مولا سانو او راہ تے نہ چلائی جنہ راواں تے جڑے تیرے مغمود بندے جنہ تے تیرا غضب ہویا ہوئے انہاں دے رستے تے نہ چلائی بلکہ انہاں دے رستے تے چلا دئی جڑے تیرے انعام یافتہ لوگ نے ہن انعام یافتہ لوگ کیڑے نے سن او بھی قرآن تو بیان کردہ جاواں اللہ دا قرآن کی اندر سن فرمایا من النبیین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سانو انہاں دے راہ چلا دے جنہاں دے تیرا انعام ہویا ہے وہ کون نے نبیین نبی صدیقین صدیق شہیدین تے شہید تے صالحین تے اللہ دے سارے ولی میرا یہ موضوع نہیں ورنہ یہ دیتے بے شمار گلہ نے تو میں عرض کر رہا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے وہ دے ذہن وچ ایک گل ہونی چاہیے کہ منگدا کی وہ عبادت جو کر رہا ہے انہوں پتہ ہوئے کہ میں کیڑی عبادت کر رہا ہے کی عبادت کر رہا ہے تاکہ انہوں پتہ لگے میں کس ہستی دے سامنے کھڑا ہوں کس بارگاہ کھڑا ہوں اور پھر ایک گلہ صورت مسئلہ اے مسئلے نو سمجھان دی صورت بیان کرنا کہ انج رب کو لو مانگ تے پھر رب عطا بھی کردا ہے کیونکہ منگن دا بھی طریقہ ہونا چاہیے ہے نا ایویں تے نہیں کہ اسی تے جویں دعا منگنے اللہ معاف کرے ایدے تو بھی توبہ لازم دعا سی ہاتھ ساڈے ایتھے ہوندے نے دھیان ساڈا پتہ نہیں کتھے ہوندا ہے کیڑی سوچا چنے ہاں تے منگدے سی کدوں کرے ہاں مالک یوم الدین خالق کائنات مالک ارض و سما دی بارگاہ تے دھیان ساڈا کی او بھائی کسے دنیا دار دی عدالت وچ جائے نا تے موبائل بند کر کے جانا ہے کتے آواز نہ آ جائے کتے جج تو ہی نے عدالت نہ لاش ایکٹیو ہو کے کھڑا ہوئے گا کہ جج سامنے تینوں جج دا خوف ہے تے خالق کائنات دا خوف کوئی او مالک کائنات دا خوف کوئی او مالک جڑا سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہے ہر بادشاہ ہر پیر ہر مولوی ہر فقیر ہر محدث ہر مفکر کوئی منطقی کوئی فلسفی کوئی دنیا دار کوئی بھی ہے وہ سارے اس رب دے محتاج نے جڑے اس رب دے محتاج ہونا انہاں سامنے تے تو ہاتھ بن کے جھک کے کھلوویں کیتے تو ہی عدالت نہ لگ جائے جڑا مالک یوم الدین او دا کوئی خوف نہیں نماز پڑھیے تے جناب اساں اپنی دکاناں دا حساب بھی پورا کرنا ہوندا نماز وچ ہر شے سوچنی ہوندی ہے کہ بچیاں دی فیس بھی دینی ہے فلانا کام بھی کرنا ہے فلانا کام بھی کرنا ہے فلانا ادھروں نماز مکدی ادھروں ساڈا حساب بھی مک جاندا یہ بھی سوچنا ہوندہ ہے ٹیلا کنے رنگ دیاں لگیاں نے بلب کنے لگے نے بٹن کنے نے سوچنے ہیں
ساڈیاں ترجیحات یار سوچو تے صحیح اسی منگ کدے کو رہے ہیں تے منگ کی رہے ہیں اسی منگ کی رہے ہیں اللہ دیکھو سرکار نے کیویں عبادت دا جوش بڑھایا اور حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دے صحابی نے حضور دے غلام نے فرمایا ابو فاطمہ گل سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان حضور حکم ہوئے فرمایا قیامت والے دن میرے نال چھیتی ملنا ہی کہ دیر نال اچھی بولو اور اچھی آکو ذرا فرمایا قیامت والے دن میرے نال دیر نہ ملنے کہ چھیتی عرض کی تھی سونے دیر علی کیڑی گل ہے ساڈے کو تے ایتھے نہیں رہیا جاندا تے اتنے 100 سال بعد اسا ملنا ہاں تے چھیتی چھیتی ملنا ساڈا تے دل کردا ہر ویلے تو سونے ساڈے سامنے ہوویں اسی ہر ویلے تینوں ہی ویندے رہیے ہر ویلے تیرا ہی چہرہ ویندے رہیے ساڈا محبوب سامنے ہووے اسی حضور نو ویندے رہیے تے تکدے رہیے سونیا چہرہ تیرا ہی ہووے اکھ ساڈی ہووے تو بیٹھا رہے اسی ویندے رہیے رومی کشمیر میاں محمد بقی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ترجمانی کیتی ہے آپ فرماندے نے ہجر تیرا مجھے پانی منگے ہجر تیرا مجھے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا تینوں سامنے بٹھا کے اوے اج درد پرانے چھیڑا عرض کیتی سونے عرض کی تھی سونے میں دیر دی کڑی گل ہے میں تے چھیتی ملنا چاہنا وا جنی جلدی ہوئے میرا محبوب میں مل جائے سن حضور دا فرمان دے اپنے آپ غور کر اسی کس پاسے ول ٹر پئے ہاں سن میرے نبی نے کی فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے ابو فاطمہ کہ قیامت والے دن میرے نال جلدی ملنا چاہنا تے پھر ایک کام کر جی سونے آقا کی کام کراں فرمایا پھر نفل پڑھیا کر جننے زیادہ نفل پڑھے گا اونی چھیتی مینوں مل لوے گا جننے زیادہ نفل اونی جلدی حضور دا دیدار اسی کس پاسے ڈور پائے اسی فرضال نہیں آندے ہائے ہائے او فرض تے پڑھنے نے کدی نفل بھی پڑھیا فرمایا نفل پڑھ جننے زیادہ نفل پڑھے گا اونی چھیتی قیامت والے دن مینوں مل جائیں گا یاد رکھو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں یہ مہینہ عبادت دے بیچ بون دا مہینہ ہے شبان دا مہینہ عبادت دے بیچ جڑا بویا سی انہوں اپنی اشکاں دے نال اتھرواں نال پانی لاؤن دا مہینہ ہے تے رمضان دا مہینہ فصل نو کٹن دا مہینہ ہے تے جے بیج جی ایسا پیڑا بویا تے فصل چنگی ہو سکتی بولو بیج ماڑا ہوئے تے فصل چنگی ہو جائے گی تے ایدہ مطلب ہے کہ بیج چنگا ہوئے تے فصل بھی تے بیج یہ کہ اس مہینے اندر حضور فرماندے نے جیڑا اس مہینے تا پہلے دن دا روزہ رکھے 3 سال دے گناہ معاف دوجے دن دا تے 2 سال تیسرے دن دا 3 سال تے جیڑا اس مہینے چ روزے کثرت نہ رکھے ہر ایک روزہ باقی دنہ دا ایک مہینے دے گناہاں دا ثواب ہے اور یارو اج تے ہے بھی سردیاں دے دن نے اے سردیاں بھی بزرگ فرماندے نے مومن واسطے رحمت راتاں وڈیاں ہوندیاں نے نیند بھی پوری ہو جاندی ہے اٹھ کے تہجد والے رب نو یاد بھی کر لیا کر تے دن بھی چھوٹے نے انج نکل جاندے نے روزے دا پتہ ہی نہیں لگدا آؤ تسی بھی نیت کرو تے میں بھی نیت کراں اسی اپنے رب دی بارگاہ چ جھکاں گے اور جننے زیادہ ہو سکے اپنے آقا دا فرمان تے عمل کرتے ہویا اس مہینے چ روزے بھی رکھاں گے انشاءاللہ تعالی